آج ایک آدمی کا فون آیا کہ میں نے دوسری شادی کی. ابھی میں آ رہا تھا نا گاڑی میں, تو ابھی کی بات ہے, 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. یہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے, بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا فون کو. مجھے کہنے لگے میں نے دوسری شادی کی ہے اور میرا سسرال بہت تنگ کر رہا ہے, مجھے بہت ٹینشن میں ہوں, کیا کروں میں نے کہا شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہو اور بول رہے ہو کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. میں نے جب دوسری کی نا, یہ واقعہ میں بیان شاید نیٹ پہ اپلوڈ بھی ہوا وہ, میں نے جب دوسری کی تو بہت زیادہ میرے پر سسرال کا دباؤ تھا. تو میں ایک بڑے عالم کے پاس گیا بہت ٹینشن میں. میں نے کہا میں بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میرے سسرال تو چھوڑ نہیں رہا مجھے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا کیا کیا. میں نے کہا دوسری شادی کی. تو انہوں نے کہا ہم بے وقوف ہیں کیا. پھر کہنے لگے لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور اس مولوی طارق کو دیکھو منہ دے کے شہد کے چھتے میں شہد پی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو 4 شادیاں لازمی کریں آپ, لازمی کریں, کیونکہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بات دیکھو, لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں کریں, ہمیں تو دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, خواتین کو ضرورت ہے. لڑکیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں مردوں کے مقابلے میں, گروتھ ریشو کے لحاظ سے نہیں. جو نکاح کے قابل مرد ہیں نا وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, دیکھو جس معاشرے میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا نا وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا لازمی. وجہ اس کی ہے کہ جس کے ایک لڑکا ہو گیا تو ایک لڑکی کے بعد نسل روک لے گا, جس کا لڑکا نہیں ہوا تو وہ لڑکے کی لالچ میں پیدا کرتا رہے گا, تو 5-6 بیٹیوں کے بعد ایک آدھ بیٹا ہو جاتا ہے. تو گروتھ ریشو لڑکیوں کا تو بڑھ رہا ہے, لڑکوں کا نہیں بڑھ رہا. یہ طے شدہ بات ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں چائنا اور انڈیا میں تو لڑکے زیادہ ہیں, بھائی وہاں ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں وہ. ہم تھوڑی یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ یار بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دو, یہ تو ظلم ہے. تو اس لیے وہاں برابر ہے, ورنہ گروتھ ریشو جہاں فیملی پلاننگ ہوگی لڑکیوں کا بڑھے گا. تو اب لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں, لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. یہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ فلسفہ میں نے ان کو بتایا تھا, تو آخر میں ان کا ایک بڑا بہترین انہوں نے جواب دیا تھا, وہ چٹکلا میں آپ کو سناتا ہوں. تو یہ بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ, جامعۃ الرشید کے بہت سینئر عالم ہیں, اور اسلامک بینکنگ اور فائننس میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی ہے. تو لڑکیاں پیدا زیادہ ہوتی ہیں, لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. پھر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکا جب بچے ہوتے ہیں نا تو ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف, بچیوں میں زیادہ. یعنی بچپن میں موت کا ریشو بچوں میں بچیوں کی نسبت زیادہ ہے. تو نکاح کے لیے جو لڑکے پیدا ہوئے تھے, جتنی لڑکیاں تھیں اس میں اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, کیا خیال ہے. آگے جب یہ دونوں جوان ہوتے ہیں تو حادثاتی موت کا ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت بہت زیادہ. بائکوں سے ٹکرا کے مرد مرتے ہیں, اور جناب فیکٹریوں میں چھت گر گئی مرد مرتے ہیں. جنگوں میں کون مرتا ہے, فسادات میں, ٹارگٹ کلنگ میں, دشمنیوں میں, زمینوں کے جائیدادوں کے جھگڑوں میں مرد پورے 10-10 مرد ایک خاندان کے کٹ جاتے ہیں. تو ان لڑکیوں سے نکاح کے لیے جتنے بندے پیدا ہوئے تھے مارکیٹ سے, اور مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب جو تھوڑے سے رہ گئے, نہیں وہ بعد میں آئے گی ٹینشن, شادی تو ہونے دیں. کہہ رہے ہیں بیویوں کی ٹینشن سے, پہلے شادی ہوگی پھر وہ ٹینشن سے مریں گے نا. تو پھر چوتھے نمبر پہ جو تھوڑے سے رہ گئے, ان میں بہت سے نشہ کرتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں. لڑکیوں میں نشے کا ریشو لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. چرسی لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں, لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. ہیروئنچی لڑکیاں نہیں ہوتی, شرابی لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ شرابی اور ہیروئنچی نکاح کے قابل ہوتے ہیں. اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں, وہ خواتین پوچھتی ہیں شراب پی کے طلاق دے دی, ہو گئی وہ طلاق تو طلاق ہے, وہ شراب پی کے بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو چاقو نہیں مار دیا اس نے, اس سے تو جان چھوڑ گئی, یہ زیادہ اچھا ہے, ورنہ وہ گولی بھی مار سکتا تھا. تو نشے کا ریشو, یہ نشائی جو ہے یہ نکاح کے قابل نہیں ہوتے. پھر لڑکوں میں بے روزگاری, بے روزگار آدمی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. لڑکیوں میں بے روزگاری ہونا کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو یہ اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر جو باقی بچے ہیں ان میں سارے یہاں نکاح نہیں کرتے, بہت سے یورپ امریکہ جا کے انگریز لڑکیوں سے نیشنلٹی کے چکر میں نکاح کرتے ہیں, جبکہ یہاں کی لڑکیوں کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا نکاح کے لیے.
کلچر کا بہت فرق پڑ جائے گا نا. تو اور تھوڑے ہو گئے, تو یہ میں ان کو بتا رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ میں اور آپ 2-4 آدمی رہ گئے. کہہ رہے ہیں آپ نے اتنا تھوڑا کر لیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہوں, ایک آپ ہے, 2-4, یعنی اتنی اسپیڈ سے بندے. میرا ایک دفعہ ایک ٹی وی میں نے تو, میرا تو اسٹائل ہے نا, میں نے بندوں کو مارنا شروع کیا. آخر میں جب پہنچا نا, پتہ نہیں 8 اسٹیپ, ابھی تو مجھے پورے یاد بھی نہیں آ رہے, 8ویں اسٹیپ پہ پہنچا, انہوں نے کہا بس ہم 2-4 ہی رہ جائیں گے بھائی, باقی یہاں روک دو. ان کا ملفوظ ہے وہ. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہا تھا, تو وہ ویمن رائٹس کی ہے نا, کوئی مشہور خاتون ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ماروی سرور صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی نا میرے سامنے. تو وہ ٹاپک تھا ہی 4 شادیوں پہ, یعنی ٹیلی ویژن جی ٹی وی تھا میرا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بات چل رہی تھی, تو میں نے اس پہ دلائل دینا شروع کیے. میں نے قرآن و سنت سے نہیں دی, میں نے عقل سے دلائل دیا. تو انہوں نے, ان کی جب باری آئی تو وہ کہنے لگی نہیں لڑکیوں میں بھی بہت ریشو بہت ہے, لڑکیاں بہت مرتی ہیں. مثلا انہوں نے کہا پریگنینسی میں اتنی لڑکیاں مر جاتی ہیں, حالانکہ اتنی نہیں مرتی جتنی انہوں نے, میں نے آدھے گھنٹے میں اتنے مرد نہیں مارے تھے, انہوں نے 1 منٹ میں اتنی عورتیں مار دی. انہوں نے کہا اتنی لڑکیاں تیزاب پھینکنے سے مرتی ہیں, اتنی پریگنینسی سے مرتی ہیں, ہر منٹ میں اتنی, ہر منٹ میں. مجھے مذاق سوچا, میں نے کیا نہیں, میں نے وہ لائف چل رہا تھا, مذاق سوچا. میں نے کہا یار کال کر کے میں گھر والوں کی خیریت معلوم کروں کہ ہمارے گھر میں سب خواتین زندہ ہیں یا نہیں, کیونکہ اتنی, میں نے کہا آپ اتنی اسپیڈ سے خواتین کو مار رہی ہیں کہ مجھے فکر لگ گئی ہے, میں گھر فون کر کے پوچھوں یار ہمارے گھر میں کوئی مرا تو نہیں, تھوڑا ہاتھ. یعنی میرا ان کا مقصد تھا کہ اتنی بھی اسپیڈ نہیں جتنی آپ نے بنا دی. تو خیر, لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. حادثوں میں مرد مرتے ہیں, خواتین تھوڑی مرتی ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اتنے سے مرد رہ گئے, یہ آپ جیسے نیک شریف جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور نہ کوئی نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں کی تعداد آپ کی نسبت بہت زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ, وہ لڑکیاں جن سے نکاح کے قابل مرد ہیں, تو نکاح کے لائق مردوں کی تعداد بہت کم ہے. ایسی صورت میں کوئی وظیفہ, الٹے لٹک لٹک کے شادیوں کے لیے بھی وظیفے پڑے, ان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, لڑکی پیدا ہونے کا عذاب بن گیا ہے. کیا مطلب؟ تو اب بھائی اس کا حل یہی ہے کہ دیکھو, ایک آدمی 4 وہ ڈائیور کھڑے ہوتے ہیں نا ڈوبنے سے بچانے کے لیے, 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, 4 ڈوب گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے چاروں میں سے ہر ڈائیور ایک ایک کو سنبھال لے, ڈائیو مارے اور ایک ایک کو سنبھال لے. اب اگر 3 نہیں سنبھال رہے تو ایک کی ذمہ داری ہے نا وہ چاروں کو بچائے, یا وہ کہے کہ چونکہ وہ نہیں سنبھال رہے تو میں بھی تینوں کو مرنے دوں گا, میں صرف ایک بندہ سنبھالوں گا. تو بھائی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے؟ ہم خواتین کو ٹھکانے لگانا ہے. ہم کو انگریز تھوڑی ہے کہ زنا کی طرف لے کر جائے. یا تو آپ ان کو خدا نخواستہ زنا الاؤ کر دو, معاذ اللہ, نقل کفر, اس بے حیائی کا نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اجازت دیتا ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس کا حل سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک سے زیادہ خواتین کی ذمہ داری, بولو نا بھائی, اور مکھیاں کاٹیں گی صبر کریں, مکھیاں کاٹیں گی صبر کریں, سمجھ رہے ہیں, اور عدل بھی کرے, ان کے حقوق بھی ادا کرے جو اسلام نے بتایا. نہیں پہلی بیوی راضی نہیں ہوتی, پہلی نہیں ہوتی, کرے پہلی کو راضی کیسے کرے, پہلی والی کوئی راضی نہیں ہوتی. آپ ذرا پڑھ کے سنائیں نا یہ سوال جلدی جلدی مختصر. جی, کسی بزرگ کی اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے تو جائز ہے, بشرطے کہ وہ بزرگ ہی ہے. بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہیں, وہ گناہوں سے بچتے ہیں. جو روحانیت کے نام پہ آج کل ایک عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, تو شریعت کو فالو کرتے ہیں. چلیں بھائی, آج کل کے حالات کے لحاظ سے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جس فیلڈ میں ہے نا اس فیلڈ میں اپنی نیت کو درست کریں. میں لاہور کے اکثر واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے جج نے غیر شرعی فیصلہ کیا ہے, تو آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا میں بیان دوں گا, اندر ہو جاؤں گا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. میں نے کہا آپ 4 کو ارادہ کرو سپریم کورٹ کا جج بناؤ گے, اور پہلے سے ان کی ٹریننگ شروع کر دو. جب آپ جیسے سینکڑوں لوگ یہ ارادہ کریں گے تو ایک نہ ایک اچھا جج, ابھی بھی بہت اچھے ہیں لیکن اور اچھا آ جائے گا.
ٹھیک ہے چلے آگے. تو آپ جو جس فیلڈ میں ہے نا اس میں نیت اچھی کریں. جی یہ بہت اہم سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ کہتا ہے, ہم کہاں جائیں؟ تو یہ تو ایسا ہی ہوگا, ہر مذہب دوسرے مذہب کو غلط کہتا ہے نا, تو ہم کہاں جائیں؟ تو کہاں گئے ہم؟ بھائی صحیح مذہب کو فالو کیا ہم نے. تو ہر فرقہ اگر دوسرے فرقے کو غلط کہہ رہا ہے تو آپ دیکھو ان میں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. یہ تو نہیں کہ دونوں ہی غلط ہیں. دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک نے پہل کر کے مکہ مارا, دوسرا بچانے کے لیے مکہ مار رہے ہیں. آپ کو دونوں غلط ہیں, دونوں لڑ رہے ہیں. بھائی ایک دفاع میں لڑ رہا ہوگا. یہ زبان, یہ نا لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہے سب مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. بھائی کچھ دفاع میں لڑ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے بزرگوں کا نام لے لے کے ان کی توہین کرو گے, اسلام کے بنیادی اور بیسک عقائد کا آپ انکار کرو گے, تو علماء جواب تو دیں گے نا. تو اس میں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب غلط ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو حق پر ہے اس کا آپ نے ساتھ دینا ہے. باقی یہ لڑائی چلتی رہے گی قیامت تک. یہ تو حق اور باطل کی لڑائی قیامت تک چلے گی. یہ آپ یہ نہ توقع رکھیں کہ بالکل امن امانا جائے گا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تبھی ہوگا. یہ پھر سارے فرقے تلوار کی زور سے اس وقت ختم ہوں گے. ابھی تلوار کی طاقت سے ختم نہیں ہو سکتے. ابھی یہی ہے کہ آپ کو جو حق لگتا ہے آپ اس کا ساتھ دیں, اور جو باطل لگتا ہے آپ دلائل کی دنیا میں اس کا جواب دیں. بس اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دیں, یہ اللہ کا کام ہے کون صحیح کون غلط. یہ اللہ آپ اگر صحیح کو فالو کریں گے آپ کی بخشش ہو جائے گی. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام میں فرقہ نہیں ہے, 73 فرقے بنیں گے اسلام میں. 73 فرقے بنیں گے تو انہی میں دیکھنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. جی کہہ رہے ہیں بھائی آپ 4 شادیوں پہ زور دیتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ گھروں سے دور رہ رہے ہیں وہ گھر بنا لیں اپنا. ان کو زیادہ ضرورت ہے, شادی کر لیں ان کا گھر بن جائے. پیسہ ہی نہیں ہے. کوئی ایسا رشتہ تلاش کر لے جو فری میں نکاح کر لے. پھر بھی نہیں ملتا تو پھر روزے رکھیں کثرت سے. اور زبردستی گن پوائنٹ پہ تو ہوتی نہیں ہے نا. جی اسلام سائنس کے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام بہت فضیلت بیان کرتا ہے. کسی کی جان بچانا ایسے جیسے تمام انسانوں کی. تو میڈیکل سائنس پڑھ کے جب آپ ڈاکٹر بنتے ہو تو ہزاروں کی جان بچاتے ہو نا. اسلام اصول بیان کرتا ہے. نبی نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی کھاتے رہیں گے قیامت تک اس کو ثواب ملے گا. تو جو زرعی یونیورسٹی میں جا کے زراعت کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے وہ تو کروڑوں لوگوں کے کھانے پینے کا ذریعہ بنے گا نا. تو وہ کتنا ثواب حاصل کرے گا. تو اسلام اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے.